السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا لطف الرحمان صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تاج محل اسلامک چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ شکریہ، آپ نوازش ہے۔ ماشاء اللہ آپ نے وقت دیا، اس کے لیے بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے، اور آپ سے آپ کی خدمت میں 4 سوال ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کا معقول جواب دیں گے۔ سب سے جو پہلا سوال ہے ہمارا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ اور اس کا قیام اور دور حاضر میں اس کی ضرورت، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں آپ۔ دیکھیے، مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہے، جس طریقے سے جمہوری قوانین جب سے اس کا قیام ہوا تو اس ہندوستان کے اندر میں مختلف مذاہب کے رہنے والے ہیں، تو اس مذہب کی پاسداری کس کے پاس کتنی ہونی چاہیے، سب کا ایک اپنا اپنا بورڈ ہے، ایک اپنی تنظیمیں ہیں۔ تو مسلمانوں نے سمجھا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بورڈ کے تحت جو ہے مسلمانوں کی جو آئلی قوانین ہے، شرعی قوانین ہے، ان دونوں کا ایک اتحاد، ایک ایسا مشعل عمل تیار کیا جائے جس کے مطابق مسلمان ہندوستان میں اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ ماشاءاللہ بہت ہاں، اس دور میں اس کی اتنی اشد ضرورت ہے کہ ابھی کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو اپنے اپنے دھرم کا جھنڈا لیے گھوم رہی ہے، تو اس کو یہ بتانا، اس کو یہ میسج دینا اس لیے ضروری ہے کہ بھائی یہ ہندوستان ہے، اور ہندوستان کے اندر میں تمام جمہوریت ہم کو اس بات کا پیغام دیتا اور میسج دیتا ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والے اپنے مذہب کے مطابق اپنی مکمل زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہمارا جمعیت علماء ہند ہے اور اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے ہمارے ملک میں؟ جمعیت علماء ہند یہ ہندوستان کے ان علماء کا ایک اتحاد ہے، ایک کمیٹی اور ایک ایسی تنظیم ہے جس وقت میں ہندوستان کے تمام لوگ اس میں بلا تفریق مذہب و ملت، اس میں ہندو بھی تھے اور اس میں مسلمان بھی تھے، اس میں دلت بھی تھے، سب لوگ تھے، ان سب پر جو ہے اجتماعی طور پر اس کے حقوق کو ختم کیا جا رہا تھا۔ اس کے حقوق کی بازیابی کے لیے، اس کی ادائی کے لیے ہندوستان کے علماء نے ایک ایسی تنظیم بنائی جس کا نام جمعیت علماء ہند رکھا گیا۔ اس کا مشعل اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو بھی موجودہ حکومت ہو اس کو یہ متنبہ کیا جائے کہ ظلم کسی بھی طرح کا ہو، کسی بھی قوم و مذہب اور انسانیت پہ برداشت نہیں کی جائے۔ مطلب یہ جو جمعیت علماء ہند ہے جی، یہ مسلم مفاد میں کام کرتی ہے یا خود اپنے تنظیم کے مفاد میں کام کرتی نہیں، ہے؟ یہ آپ کا کہنا ہے کہ یہ پورے ملک کے جو ظلم و جبر اگر کہیں ہوتا ہے اس ظلم و جبر کے خلاف قانونی طور پہ آواز اٹھاتی ہے۔ جی جمعیت علماء ہند کا یہی مقصد ہی ہے کہ چاہے وہ غیر مسلم ہیں، دلت ہیں، آدیواسی ہیں تو وہ انسان، اگر اس کے اوپر جو ہے اگر کسی طرح کی ظلم و بربریت ہوگی یا اس کو مذہبی رواداری کے اعتبار سے کوئی اس کا استحصال کیا جائے گا تو جمعیت علماء اس کے حمایت میں اور اس کے انصاف کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتی رہے گی اور اٹھائے گی۔ تو کیا مسلمانوں کو اگر یا کسی بھی قوم کو کوئی ظلم کا معاملہ ہوتا ہے تو کیا وہ جمعیت علماء ہند باقاعدہ ان کی ٹیم اور ان کی جو جماعت ہے، ان کی جو تحریک ہے، یہ ہر جگہ موجود ہے پورے ہندوستان میں؟ جی، پورے ہندوستان میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اب یہ بہت بڑی ایک تحریک ہے تبلیغی جماعت کے نام سے، تو اس تحریک کا کیا کام ہے دیکھیے، ہمارے ملک میں؟ یہ تنظیمیں ایک سیاسی متنوع نظر کی ہوئی تبلیغی جماعت کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، جو اللہ نے پیغام، جو میسج نبی کو دیا اور نبی کے ذریعے جو اس امت پہ آیا، اور یہ فرمایا اللہ نے کہ بھائی تم میں ایک ایسی گروہ، ایسی جماعت بھی ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھے کاموں کی ترغیب دے، برائیوں اور اس کے اثرات کو بتا کر اس سے روکنے کی کوشش کرے۔ یہ اصل مقصد ہے جمعیت تبلیغی جماعت کا۔ تبلیغی جماعت کے الحمدللہ یہ پورے ہندوستان کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ پورے عالم اسلامی اقوام متحدہ کے اعتبار سے، پورے ورلڈ کے اعتبار سے یہ تبلیغی جماعت ہے کہ تمام انسانیت کے لیے یہ پیغام ہے اللہ کا کہ ہر انسان میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے، برائیوں سے روکے۔
تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی لوگوں کے اندر جو ہے برائیاں جو جمع ہو گئی ہیں لوگوں میں، تو اس برائیوں سے پاک کرنے کے لیے اصلاحی کام ہے یہ ایک طرح سے. جی یہ ایک اصلاحی کام ہے. اس سے بہت بڑا فائدہ قوم و مذہب و ملت کو ہوا ہے. مثال کے طور پر جیسے کوئی شرابی ہے، شراب پینے کا عادی ہے اور اس شریعت میں وہ حرام ہے، تو اس کو کیسے چھڑایا جائے؟ یہ جماعت والے یا اس تنظیم کا کام ہے کہ ان کے پاس جائے، ان کی خوشامد و برآمد کر کے ان کو اپنے دائرے میں پہلے لائے، اس کو اپنا ایک ماحول دیں، اس کو کچھ دنوں کے لیے اپنے ماحول میں رکھتے ہیں تاکہ اس کو یہ پتہ چلے کہ آپ بنا شراب کے آپ اتنے دن رہ سکتے ہیں تو وہ پوری زندگی بھی گزار سکتے ہیں. تو کیا ہی بہتر ہے کہ آپ اس زندگی میں اگر آپ پوری زندگی گزارنے کا اہتمام کر لیں تو اس سے آپ کے بہت سارے فائدے ہوں گے. آپ کے گھر میں برکت، آپ کے معاشرے میں جو ہے برائی سے جو ہے چین اور سکون ہو جائے گا اور آپ کا معاشرہ ایک دیندارانہ ہو جائے گا. مطلب ایک آپ اپنے معاشرے کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے سماج کے لیے ایک بہتر افراد بنانا اصل مقصد ہے تبلیغی جماعت. جی ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے جواب دیا اور صحیح جواب دیا اور یہی مقصد بھی ہے. چوتھا جو ہمارا سوال ہے، عمارت شرعیہ اور مسلمانوں کو اس کی ضرورت، اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں. ہاں یہ بہت ہی اہم سوال آپ کا ہے، کیونکہ آپ نے مسلم پرسنل لا بورڈ کے بارے میں بھی بہت معقول سوال کیا، جمعیت علماء ہند کے بارے میں بھی کیا، اور دعوت و تبلیغ کے لائن سے بھی آپ نے جو سوالیں کیے بہت ہی اچھی ہے اور اس سے اچھا پیغام اور میسج آئے گا. اور سب سے اہم ضرورت ہے عمارت شرعیہ. تو عمارت شرعیہ جو ہے یہ صرف ہندوستان میں جو جگہ جگہ ایک ادارہ قائم کیا گیا ہے، اور یہ صرف شرعی امور کو جو ہندوستان کے اندر میں، چونکہ ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں اور ہندوستان میں ایک جمہوری قانون ہے، ایک شرعی قانون ہے، دونوں قانون کا آپس میں ٹکراؤ نہ ہو، ہاں اس کی ایک صحیح صورت نکل کر کے سامنے آئے جس پر مسلمان بھی اپنی زندگی گزاریں اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی جو ہے اپنے مذہب کے اعتبار سے اپنی زندگی گزاریں. یہی پیغام اور یہی میسج عمارت شریعہ کا دینا ہوتا ہے. مثال کے طور پر شرعی قوانین ہے کہ کوئی چوری کر لے، کوئی چوری کرے، اس کا ہاتھ کاٹ